شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اتنی نعمتیں تمہیں دوں گا کہ تم ان کو گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنی بے شمار نعمتیں دے دوں گا کہ تم ان کو گننا چاہتے گن نہیں سکتے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. برادران اسلام، میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج میرا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے کہ آخرت کتنی خطرناک چیز ہے اور دنیا کیسی ذلیل چیز ہے. آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس جگہ بنائی، عزت والی جگہ بنائی، اور دنیا جو ہے وہ ذلیل ہے. اس لیے اللہ نے کلام عظیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے اپنے بندے سے کہ اپنے بندے کو ساری چیزیں بتاتا ہے، ساری چیزوں کو بتلانے کے بعد کہتا ہے کہ آخرت میں آنا ضرور ہے. اسی لیے آخرت کی تیاری کرنی ضروری ہے. آج ہمارا وقت دنیا کے کاموں میں لگ رہا ہے، آج ہم دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے. میرے عزیزوں، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ آخرت ہے. آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئیں اور آخرت کی تیاری کریں. لیکن آج ہم اس آخرت کو بھولے ہوئے ہیں جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پیسوں سے نہیں نیکیوں سے کام چلے گا. دنیا کے اندر رہ کر ہمارا کام پیسوں سے چل سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر میرے عزیزوں اگر دنیا کے اندر رہ کر ہم نے کسی کا ذرا سا حق کھایا ہوگا، ذرا سا کسی کا مال کھایا ہوگا تو میرے عزیزوں وہاں پیسہ نہیں بلکہ نیکیاں دینی پڑے گی. آئیں گے جن کے اوپر تم نے ظلم کیا ہوگا، جن کو تم نے میرے عزیزوں جن کا تم نے حق کھایا ہوگا. اگر تم نے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہوگی تو تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس رب کو ایک مانے، اس رب کے احکامات کو پورا کرے.
جس رب نے آخرت کو بنایا، جس رب نے زمین کو بنایا، جس رب نے آسمان کو بنایا، جس رب نے تمام چیزوں کو بنایا، اس رب کے احکامات کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اور رب کہتا ہے میں اپنے حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہوں، وہ میری مرضی میں معاف کروں یا نہ کروں، لیکن عزیزو اگر ہم پر حقوق العباد ہو گئے، ہم نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی کی زمین ہڑپ کی ہو، کسی پر ہم نے ظلم کیا ہو، اپنے ماں باپ کو ہم نے ستایا ہو، ہم نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہو، ہم نے کسی کے حق کو کھایا ہو، آج دنیا کے اندر اس سے جا کر معافی مانگے، ورنہ عزیزو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، میرے عزیزو حساب و کتاب ہوگا۔ اگر کسی کا حق کھایا ہوگا قبر کے اندر عذاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سے عذاب دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ اگر تم دنیا کو طلب کرو گے، دنیا کو چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں سے کچھ دے دے گا، لیکن اگر آخرت کو طلب کرو گے، آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہوں گے، آخرت کو اللہ سے طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آخرت کو بھی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی بنا دے گا۔ جس دنیا کے پیچھے تم دوڑ کر جا رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے پیچھے تم چل رہے ہو، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیچھے لگا دے گا اگر تم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانو گے، تو میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اتنی نعمتیں تمہیں دوں گا کہ تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنی بے شمار نعمتیں دے دوں گا کہ تم ان کو گننا چاہتے گن نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ او انسان سوچ لیجئے ذرا، آج دنیا کے اندر تجھے اللہ نے تھوڑی سی ڈھیل کیا دے دی، تو دنیا کو سوچتا ہے کہ ساری کی ساری مجھے مل جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسی گاؤں کا پردھان بنا دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسی شہر کا چیئرمین بنا دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسی گاؤں کا شہر کا ودھایک بنا دے تو تو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں۔ نہیں نہیں میرے عزیزو، سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے جو زمین کا بھی بادشاہ ہے، جو آسمان کا بھی بادشاہ ہے، جو تیرا بھی بادشاہ ہے، جو ودھایک کا بھی بادشاہ ہے، جو ظلم کرنے والے کا بھی بادشاہ ہے، جو ظالم کا بھی بادشاہ ہے، ظلم سہنے والے کا بھی بادشاہ ہے، وہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس لیے اس بادشاہ سے ہمیں ڈرنا ہے جس رب نے آخرت کو بنایا، جس رب نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا، جس رب نے تجھے تیرے ماں باپ کو دنیا کے اندر بھیجا، اسی رب نے آخرت کو بنایا، اسی رب نے جنت کو بنایا، اسی رب نے جہنم کو بنایا۔ جہنم اس لیے بنائی کہ وہ عذاب اس کے اندر دیا جائے گا، اور کیسا عذاب دیا جائے گا میرے عزیزو سنو، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جہنم پکارے گی اے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اور بھی ہے؟ اللہ جہنم سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ یوم نقول لجہنم،
اللہ جہنم سے پوچھے گا، جہنم سے کہے گا اے میری جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم کی طرف سے آواز آئے گی اللہ تبارک و تعالی حلیم تلاتی، اے اللہ تبارک و تعالی کیا اور بھی ہے؟ تو اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنی گہری ہوگی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بہترین بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لوگوں کے لیے جنت کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اپنے دیدار کو کرائے گا۔ اس لیے ہمیں جنت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جس رب نے آنکھیں دی، جس رب نے ہاتھ دیے، جس رب نے پیر دیے۔ میرے عزیزو اگر وہ چاہتا آنکھ دے دیتا، آنکھ کے اندر روشنی نہ دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے؟ وہ رب اگر ہاتھ دے دیتا، ہاتھ کے اندر طاقت نہ دے دیتا تو میرے عزیزوں اس رب کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ رب اگر دماغ دے دیتا اور دماغ کے اندر میرے عزیزوں سمجھنے کی طاقت کو ختم کر دیتا، وہ رب کی قدرت وہ رب کیسا ہے کہ جس رب نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنا دیا، اس رب نے 5 وقت کا حکم دیا کہ 5 وقت میرے سامنے آ کر جھکو، مجھے مناؤ، میں تمہاری بات کو مانوں گا۔ اگر تم قبر کے اندر مجھے منانے آؤ گے میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی باتوں کو مانیں، اپنے رب کے احکامات کو ادا کریں، ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔